बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। 2-3 ख़बरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी। एक तो अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान को एक मैसेज कन्वे किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान तालिबान की हुकूमत को। और वो मैसेज क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं, और उसकी नौबत क्यों आई ये भी आपसे शेयर करते हैं। पहले छोटी छोटी ख़बरें ले लीजिए। और नंबर 1 ये कि पहली एक और कामयाबी मैं तो कहूँगा पाकिस्तान और मुसलमानों की कामयाबी है, अरबों मुसलमान जो हमारे पूरी दुनिया में बसते हैं उनके लिए, कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की कैंपेन चलाना, मुहिम चलाना, ये सारा कुछ जो था उसकी वजह से पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आवाज़ बुलंद की, और अब उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। और अब ये दूसरा मुल्क है कनाडा, वहाँ से एक अच्छी हवा का झोंका आया, और कनाडा के वज़ीर आज़म उन्होंने अपना एक ट्वीट किया, कनाडियन वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने इस्लामोफोबिया की मज़म्मत की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस लानत से तदारुक के लिए, इस लानत से निजात के लिए ये ख़तरनाक रुझान होता जा रहा है इस्लामोफोबिया, इससे बचने की ज़रूरत है और इसको रोकने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक़ अब वो अपना नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर करेंगे, और इसी नौइयत का इक़दाम अमेरिका भी कर चुका है। ये दो चीज़ें दो तरफ से आ गया, अमेरिका और कनाडा की तरफ से भी। और क्योंकि आपको मालूम है कि इस्लामोफोबिया बाकायदा तौर पे एक सोच के तौर पे, एक नज़रिए के तौर पे, एक फ़लसफ़े के तौर पे लेके इसको आगे बढ़ा जा रहा है, और पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तो एक तो उसका खैर मकदम किया है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसका खैर मकदम किया, वज़रा ने किया, और इससे इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुसलमानों को जो तकलीफ़ पहुँचाई जाती है ये ख़त्म होगी। और इससे ख़ास तौर पे जो इस इंडिया और इसराइल और यूरोप के कुछ ममालिक, ख़ास तौर पे फ़्रांस जो है वो भी, वहाँ पे भी बेहतरी के आसार नुमायाँ होंगे। एक तो ये एक अच्छी ख़बर थी, यानी कि आपसे शेयर कर लूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये इस आवाज़ को पजीराई मिल रही है कि मुसलमानों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, इस्लाम को, किसी भी मज़हब को बिला वजह और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाना और किसी भी एक मिनॉरिटी को निशाना बनाना, ये सारी चीज़ें तो उसका तदारुक करने के लिए अब सोच पैदा हो गई है। उसकी वजह यह है कि कनाडा में भी वाक़यात इसी नौइयत के हो चुके हैं, अमेरिका में भी हो चुके हैं, यूरोप में भी हो चुके हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सोच जो है वो मगरबी मुल्कों के जो रियासतें हैं उनके अम्ब्रेला के नीचे होना शुरू हो गई थी, तो इससे ये चीज़ रुकेगी। एक और सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फ़ाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनके प्रेसिडेंट की तरफ से कि ताहियात न अहली ख़त्म की जाए। और दो इस वक्त रहनुमा ऐसे हैं, एक नवाज़ शरीफ साहब और दूसरे जहांगीर तरीन, जो कि बेनिफिशियल हो सकते हैं इस पेटिशन के फ़ैसले में। अगर पेटिशन मंजूर हो जाती है तो उसमें जहांगीर तरीन साहब ने जी इस पेटिशन से ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने कहा जी इस पेटिशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका, और ना ही सुप्रीम कोर्ट बार ने ये पेटिशन दायर करने से पहले उनसे कोई मशवरा किया या उनकी राय ली। लिहाजा अब ये क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट फिर अब नवाज शरीफ साहब भी रह जाते हैं कि फिर उन्हीं की मर्ज़ी और मंशा होगी, और उन्हीं के की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए ये तगदो की जा रही है। अब आते हैं आगे, असल जो बड़ी ख़बर है। एक तो पिछले दिनों में बहुत बड़ी कामयाबी हुई, और अफ़गानिस्तान में एक कलअदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान थे, उनको किसी ने मार दिया था, और उनको किसी ने मारा, सर पे गोली मारी, और एक बहुत ही मोस्ट वांटेड पर्सन का ख़ात्मा हो गया पाकिस्तान के लिए।
تو اس کے بعد کالعدم تحریک طالبان کہہ لیں یا پھر کالعدم تنظیم بلوچستان کی ایک باقاعدہ طور پہ جی پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک کیا کہنا ہے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، لاہور میں بھی ہوا۔ اس کے بعد بلوچستان میں ہمارے 10 جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چل رہی تھی، سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کر رہے تھے۔ پھر بلوچستان کے جتنے بھی انتہا پسند اور دہشت گرد گروپس ہیں ان کا آپس میں پھر اتحاد ہو گیا، اور اس کے لیے پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ پاک افغان بارڈر پہ جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کو روکنے کی یا اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو معاملات کافی گمبھیر چل رہے تھے، اور ان حالات میں پہلا تو وزٹ کیا ہے ڈاکٹر معید یوسف نے، جو کہ وزیر اعظم کے سیکورٹی کے معاون خصوصی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وزٹ کیا، اور خاص طور پہ پھر ادروائز بھی افغان قیادت کو ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ پاکستان اور افغانستان کی دوستی اور ان کے درمیان بہتر ورکنگ ریلیشن شپ، ترقیاتی پروگرام، ترقیاتی منصوبے جاری رہنے کا اور ایک اچھے تعلقات قائم رکھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور جتنے بھی تانے بانے مل رہے ہیں وہاں پہ دوبارہ جو کالعدم اور پاکستان دشمن قوتیں ہیں، پاکستان دشمن گروپس ہیں، وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور ان کو کنٹرول کیا جائے، نہ صرف کنٹرول کیا جائے بلکہ ان کی بےخکنی کی جائے۔ جب سے پاکستان اور کالعدم طالبان کے خلاف کالعدم تحریک طالبان کے خلاف جب سے وہ سیز فائر ختم ہوا ہے اور پاکستان نے انکار کیا ہے، تب سے لے کے اب تک دہشت گردی کے کافی واقعات ہو چکے ہیں، اور اس میں اطلاع یہ تھی کہ افغان حکومت کے بھی کچھ نیچے گروپس جو ہیں جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شامل ہیں، اور اعلیٰ قیادت اس سے لا علم ہے۔ تو ایک تو افغان حکومت کو باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی بھلائی اس میں ہے کہ دونوں کے تعلقات ٹھیک رہیں، استحکام ہو دونوں ملکوں میں، کیونکہ بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں، ریلوے کا پروجیکٹ ہے، پھر ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، پھر سینٹرل ایشیا سے ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی ہے، یہ سارے، اور پھر ریلوے لائن کے علاوہ ٹاپی کا منصوبہ ہے، گیس پائپ لائن کا۔ تو یہ سارے کے سارے تبھی ممکن ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی امن ہو اور افغانستان میں بھی امن ہو، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور پاکستان کے تمام جو جائز اور لیگل جو رائٹس ہیں اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کنوے کی گئی ہیں، ادروائز پاکستان ریئیکٹ کرے گا، یہ بہت ساری باتیں کنوے کی گئی ہیں۔ اور اچھی خبر، اچھی بات یہ ہے کہ کابل نے، یعنی کہ افغان طالبان کی اعلیٰ ترین قیادت نے یہ اوپنلی کہہ دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اور پاکستان اور افغانستان یا افغان طالبان کی حکومت ایک پیج پہ ہیں، اور آئندہ تدارک کیا جائے گا، اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی، اور ٹھکانے بھی لگایا جائے گا، اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں کنوے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ملٹری سائڈ سے بھی اور سول سائڈ سے بھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پھر تربت کا دورہ کیا، اور وہاں پہ اپنے جوانوں سے ملاقات کی، اور جوانوں کو حوصلہ دیا، اور واضح کیا کہ یہ جتنی بھی جانیں ہیں جو قربان ہو رہی ہیں وطن کی راہ میں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو یہ رائے نہیں جائے گی، اور ہم ہر قیمت بھی ادا کریں گے، اور بلوچستان کی سیکورٹی اور استحکام ہر قیمت پہ یقینی بنائیں گے۔ اور بلوچستان کی سیکورٹی کا مطلب ہے پاکستان کی سیکورٹی، بلوچستان کا استحکام کا مطلب ہے پاکستان کا استحکام، لہذا اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تو یہ 2-3 معاملات جو تھے، شہیدوں کا خون انہوں نے کہا کہ رائے گاہ نہیں جائے گا، دہشت گردوں کو کٹہرے میں لائیں گے اور ان کا پیچھا کریں گے، اور وہ جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک تو
انڈیا بہت زیادہ ایگریسو ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ انڈیا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف انڈیا نہیں ہے، بلکہ انڈیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. انڈیا کے کچھ اور ہیں والی وارث، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس بات کا علم بھی ہے. اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ پاکستان کی جو نئی قومی پالیسی ہے، قومی سلامتی پالیسی، اس میں جو ملٹی لیٹرلزم کی خارجہ پالیسی، کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا جو اس میں تذکرہ ہے، وہ اصل میں ہضم نہیں ہو رہا. اور پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو بہت زیادہ لبرل کر رہا ہے اور وہ یونی لیٹرلزم سے اور کیا کہنا چاہیے بائی لیٹرلزم سے بھی آگے نکل چکا ہے. تو اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان چائنا جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اس وزٹ کو کہا ہے کہ یہ تاریخی ہوگا. اس میں چین کے صدر سے ان کی ملاقات ہونی ہے، چین کی اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہونی ہے. وزیر اعظم کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد ہے، بھاری بھرکم وفد، اور انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں اور اگلے فیز کے لیے معاملات طے کرنے ہیں. تو چائنا کے صدر اور چائنا کی حکومت اس وزٹ کی منتظر ہے اور یہ وزٹ مزید پاکستان اور چائنا کو آگے لے کے جائے گا. اور یہ واضح میسج ہے مغربی ملکوں کو، بڑی سرکار کو، دنیا کی بڑی سرکار جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے، اس کو بھی میسج ہے، کیونکہ وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں ونٹر اولمپکس کا اور پاکستان اس کا مہمان خصوصی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. اور جب آزادی حاصل ہو رہی ہو یا آپ ٹریک تبدیل کر رہے ہوں اور تھوڑا سا آزادی کے بارے میں سوچ رہے ہوں، تو رکاوٹیں تو آتی ہیں اور وہ آئیں گی، اور ان کے مقابلہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کر دیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.